ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ خالق کائنات نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمایا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں جن دوستوں نے آج کی اس حسین پر رونق محفل پاک کا اہتمام کیا۔ دعا گوں رب کریم ان دوستوں کی سجائی ہوئی اس محفل کو، ان کے چراغاں کو اور پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمایا۔ اور ہدیہ تبریک پیش کروں گا حضرت صوفی ارشد صدیقی صاحب کو، محترم صوفی ظفر صاحب کو، اور حلقہ احباب گاؤں ہازہ جنہوں نے محفل پاک کو سجایا اور محفل پاک کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے آپ احباب جو دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں، آپ کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا گوں اللہ تبارک تعالیٰ سب دوستوں کا آنا، بیٹھنا اور خرچ کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمایا، آمین۔ احباب، وقت بندے کا گزر جاتا ہے، مگر آپ یقین کریں وقت اچھا وہی ہے جو یاد خدا اور یاد مصطفیٰ میں گزر جاتا ہے۔ بزرگوں، دوستو، عزیز بچوں، اگر اس گھڑی ہم یہاں نہ ہوتے، کہیں تو ہوتے، اور پتہ نہیں ہم کس حال میں ہوتے۔ اس رب کریم نے کیسا کرم کیا ہے، ہر حال سے نکال کر اس حال میں لا کے رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی ایسا موقع ملتا ہے، آج تو ماحول ایسا نہیں ملتا، اب تو مسجد میں بھی جاتے ہیں تو مسجد میں بھی ایسا ماحول نہیں ملتا۔ جو غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ، اس قسم کی باتیں مسجد سے باہر ملتی ہیں، تقریباً سیم ہمیں وہ چیز جو ہے وہ مسجد کے اندر بھی ملتی ہے۔ مسجد میں بھی نمازی آ کے عہدہ گلا کر، عہدہ گلا کر، عہدے تے گلاں، عہدے تے گلاں، اس پہ بہتان، اس پہ بہتان، یہ ماحول وہاں بھی نہیں ملتا۔ سواد تو یہ تھا کہ مسجد میں بندہ جاتا، سوائے اس کی یاد کے ہر کام بھول جاتا، مگر وہاں بھی بندہ مقتدی امام کے خلاف، امام مقتدی کے خلاف، وہ جو ان کی تنظیمیں بنی ہیں وہ اس کے بارے میں، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، ایسا ماحول نہیں ملتا کہ بس صرف اور صرف یاد خدا ہو اور یاد مصطفیٰ ہو۔ کبھی کبھی ایسا موقع ملتا ہے، جب ایسا موقع مل جائے اس سے پورا 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 فائدہ اٹھاؤ، اور آئے جو ہو جس کام کے لیے، اور وہ کام تو کر کے جاؤ۔ جب مولا کو یاد کرنے ہی آئے ہو تو پھر کہہ دو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ یاد رکھو اللہ کے نزدیک ذاکر اور غافل برابر نہیں ہے۔ یہ اس جہاں میں ذاکر اور غافل گڈ مڈ ہو کے رہ رہے ہیں، اس جہاں کے اندر بے نمازی نمازی گڈ مڈ ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں۔ اس جہاں کے اندر نیک اور بد اکٹھے ہیں، مگر یقین جانو جب قیامت بپا ہونی ہے، رب کائنات قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ نے فرما دینا ہے مجرموں آج کے دن نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ۔
بہت وقت دیکھ لیا کہ تجھے میں نے بدکاری کے باوجود، لواطت کے باوجود، بدفعلییں کروانے کے باوجود، بدفعلییں کرنے کے باوجود، زناکاری کرنے کے باوجود، شرابیں پینے کے باوجود، جوئے کھیلنے کے باوجود، سود لینے اور دینے کے باوجود، حرام خوری کے باوجود، غفلت کے باوجود، نمازوں کو چھوڑنے کے باوجود، قرآن نہ پڑھنے کے باوجود میں نے تجھے برداشت کیا، میں نے تجھے سب کے درمیان میں رکھا، مگر آج نہیں، آج نہیں۔ اے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی جب یہ آیت پڑھتے تو بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے تو دل سیاہ ہو گئے ہیں۔ میں بھی کہتا ہوں میں پکا ٹھکا جنتی ہوں، آپ بھی کہتے ہیں پکے ٹھکے جنتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، منصب نبیت فاقتلوہ، منصب نبیت فاقتلوہ، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، الجہاد، الجہاد، لبیک، 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 الجہاد، الجہاد۔ سبحان اللہ، نہیں دل سے پڑھو سبحان اللہ، نہیں پھر آواز ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں پھر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں اونچا پڑھو سبحان سبحان اللہ، اونچا پڑھو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ توحید، آمین آمین آمین، بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں نا بچے نو نوا دھلا کے نا کنگا شنگا وا کے تے سرما کجلے لا کے پاؤڈر کریمہ لا کے جدو ریڈی کر لیندی ہے پھر کی کردی سی ایک ٹکا لا دینا انہیں کالا جیاں کدی اتھے کدی اتھے کدی اتھے کدی اتھے۔ ایک دن مائی کول پوچھیا مائی ہے کہ یہ سجا بنا کے کریمہ لا کے پاؤڈر لا کے اینڈ تے ٹکے لا چھڑنے کہندے وے پترا نظر بٹو لانی آ تاکہ نظر نہ لگے۔ اے نویں لاہور والے ہو تواڈے پروگرام میں لائٹ ضرور جاندی ہے لگدا ہے نظر بٹو لگدا ہے تانوں نظر نہ لگے، بولو سبحان اللہ۔ اور نہیں آواز نہیں آئی پھر بولو سبحان اللہ۔ اے جیالے آپ ادھر آؤ، آپ ہمارے مہمان نہیں آنی، آپ بیٹھے، آپ تو مہمان ہے یار، اتنے میرے سامنے آ کے بیٹھ، میرے سامنے نہیں بیٹھنا، کیوں روس گئے ہیں؟ پھر تو کرسی تے بیٹھ، پھر کرسی تے بیٹھ جا نا، چلو ٹھیک ہے، بولو سبحان اللہ۔ اچھا روس جا مگر روس نہ جا، آگے روس بھی ہے بھی، بولو سبحان اللہ، نہیں اچھا بولو سبحان اللہ، بآواز بلند سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی الحمدللہ ہم احناف ہیں، حنفی المسلک ہیں، اور ہم ان کے مقلد ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تو جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، میں اس کی بات تھوڑی سی بتا کے پھر آگے چلتا ہوں۔ میں بتا رہا تھا کہ جب قرآن حکیم کی
तिलावत करते और इस आयत पे पहुंचते वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। कुरान तो आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हम पढ़ते पढ़ते आगे निकलते चले जाते हैं, मगर ये इनके क्या कहने, सुबहान अल्लाह। उन्होंने एक एक आयत पर गौर करना, पढ़ना, फिर उसको समझना और फिर उस पर अमल करना, सुबहान अल्लाह। इमाम साहब मुत्तकी 40 बरस तक ईशा के वजू से आपने नमाज फजर अदा फरमाई। 40 बरस, मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा बुजुर्ग बैठा हो जिसने 40 बरस ईशा के वजू से नमाज फजर अदा की हो कि सारी रात शब-ए-दारी में गुजर जानी। हम तो अभी थोड़ी देर के बाद महफिल अगर लंबी हो जाए हमारे मुंह खुलना शुरू हो जाएगा, वह की होया भाजी थक गए ऐसे, हमारा लक पीड़ करने लग जाना है। और फिर अगर हम लेट नाइट फारिग होंगे तो फिर हमारी फजर की नमाज चली जानी है। मगर इन अल्लाह वालों के क्या कहने, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, 40 साल तक ईशा के वजू के साथ नमाज फजर अदा करनी है। अल्लाह अल्लाह। गौसुस सकलैन के बारे में भी ये आता है कि 40 बरस ईशा के वजू से आपने नमाज फजर अदा फरमाई है। अल्लाह अकबर। 40 साल तकिया नहीं लगाते थे ये लोग। नींद तो बंदा है ना, नींद का गलबा अगर हो तो बताते हैं कि आंखों के अंदर नमक की सलाइयां लगाया करते ताकि चुभन फील हो और मुझे नींद ना आए। अगर फिर भी नींद का गलबा होता तो मिसाला, ये जो आप लाल मिसाला मिर्चें इस्तेमाल करते हैं, मिर्चों की सलाइयां लगानी। बल्कि हजरत मालिक बिन दीनार अलैहि रहमत के बारे में तो मशहूर है कि जब फिर नींद का गलबा होता तो सलाई को थोड़ा गर्म करके आंखों में लगाते ताकि मुझे नींद ना आए और मैं सारी रात अल्लाह और उसके महबूब की याद में गुजार दूं। सुभान अल्लाह, फिर सुभान अल्लाह। इमाम साहब के तज़किया नफ्स का ये आलम था कि आप एक दिन गली में से गुजर रहे हैं तो किसी ने देखा और देख कर कहा, 2 खवातीन खड़ी थी, लेडीज आपस में बातें कर रही हैं। तो कहने लगी, ये देखो ये देखो अबू हनीफा जा रहा है। और फिर कहा, जानते हो ये कितने नफल पढ़ता है रात को? कहती है 100 दुगाने पढ़ता है, 100 नफल पढ़ता है। आप फरमाते मैं उस वक्त 100 नहीं पढ़ता था, कम पढ़ता था। आप फरमाते मुझे ख्याल आया इन लोगों का मेरे बारे में ये ख्याल है मैं 100 नफल पढ़ता हूं, तो मैं अगर कम पढ़ूंगा तो कल कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैंने 100 शुरू कर दिए। फरमाया मैं एक बार फिर गुजरा तो कोई बातें कर रहा है कि अबू हनीफा जा रहे हैं रात को 500 नफल पढ़ते हैं। फरमाया मैंने 500 शुरू कर दिए। फिर किसी ने कहा, अरे ये अबू हनीफा जा रहे हैं, ये डेली रात को 1000 दुगाना पढ़ते हैं। कहा मैंने 1000 दुगाना शुरू कर दिया। हाय, दुआ करो अल्लाह हमें भी ऐसे जज्बे अता फरमा दे। कहो आमीन। हाय हाय हाय। हमें लोग पीर कहते हैं, हजरत साहब कहते हैं, लोग हमारे बारे में सोचते हैं सारी रात अल्लाह करते होंगे, नमाजें पढ़, हम नींदें उड़ा रहे हैं। लोग समझते हैं पता नहीं ये क्या क्या होंगे, हमारा कोई हाल नहीं। लोग जब किसी मौलाना की तकरीर को सुनता है, उसके तब अब जब कब हब होब, वो समझता है बहुत बड़ा पाए का मौलवी है, उससे अकीदत बांधता है और फिर उसका कोई हाल ही नहीं। हाय हाय हाय। मैं अगले दिन बयान में बता रहा था एक वाकया
وہ ایک نوجوان بچہ مولوی صاحب آئے کسی علاقے میں، اسے بڑا وہ متاثر ہو گیا۔ جب وہ متاثر ہوا تو اس بچے نے کہا مولوی صاحب کو، جی مولانا مجھے اپنا نمبر دے دو۔ مولوی صاحب نے نمبر دے دیا اسے، اور اس بچے نے اپنا نمبر دے دیا، کہتا ہے جی میں آپ کو چلو سنتا ہوں، میں آپ کا نا فین ہو گیا ہوں۔ تو وہ ایسا فین ہوا، روز سنتا، مولوی صاحب کو دیکھتا، فوٹو یہ وہ۔ تو یہ مولوی صاحب نے ایک دن اس بچے کو، وہ بچہ مجھے بتا رہا، اسے کہتا ہے جی وہ ذرا ایک فوٹو بھیجو۔ اس نے بھیجا، کہتا ہے یار یہ نہیں کوئی اور بھیجو۔ اس نے کوئی اور بھیج دیا، کہتے نہیں یار جو میں چاہتا ہوں وہ بھیج۔ آخر اس بچے نے کہا کیا فوٹو بھیجنا؟ کہتا ہے کوئی سیکسی فوٹو اپنا بھیج، لعنت ہے تیرے پر۔ اس بچے نے میرے سے رابطہ کیا، کہنے لگے بابا جی ایسے ایسے بات ہے، فلاں نام لیا، مولوی صاحب مرنی کیا زندہ ہے وہ بھی۔ وہ کہنے لگا بابا جی ایسے ایسے بات ہے، میں کہ تو سارے نو اپنا بابا سمجھ لیا ہے۔ شاعر کہتا تھا بہت لوگ دیکھے کہ دنیا میں جن کا نازک بدن تھا، معمر چلن تھا، اور کہتا جو قبر کوہن کو کہ جا کر کے دیکھا، نہ تارے کفن تھا نہ عضو بدن تھا۔ ہائے اللہ اکبر۔ امام صاحب کے تقوی کا یہ عالم تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب مجھے یہ کانوں میں آواز گئی 1000 دگانا روز پڑتا ہے، فرمایا بس۔ میں نے کہا ابو حنیفہ اب رات کی نیند حرام ہے تجھ پہ، پبلک تیرے بارے میں یہ سوچتی ہے ساری رات تو جاگتا ہے، سوتا کیوں ہے تو؟ اب ساری رات جاگنا ہے، ساری رات۔ اللہ اکبر، بندگی میں گزارتے۔ ایک رات ایسی بھی آ گئی، آپ کے ایک شاگرد کو خیال آیا، اس نے کہا استاد کا دن دیکھا ہے، قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں امام صاحب، کہتا رات کو دیکھوں میرا استاد کیا کرتا ہے۔ نمازی نماز پڑھ کے چلے گئے، احباب وہ صفوں میں چھپ کے کھڑا ہو گیا، صفوں میں چھپ کے کھڑا ہے، استاد کو دیکھنا ہے استاد کیا کرتا۔ اس نے دیکھا کہ جب سب چلے گئے، مسجد چھوڑ کر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت مسجد میں تشریف لائے، اور نفل پہ نفل، نفل پہ نفل، نفل پہ نفل، وہ چھپ کے سارا نظارہ کر رہا ہے۔ جب پچھلی رات کا وقت آیا نا، جس کے بارے میں میاں صاحب فرمایا کرتے تھے، پچھلی راتیں رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں۔ یا میں بات روک کے چھوٹی سی بات کرتا جاؤں، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، چھوٹا بڑا، بچوں پیارے بچوں، آپ کو کوئی بات یاد نہیں رہتی، میموری آپ کی بڑی ویک ہے، حافظہ آپ کا کمزور ہے، آپ کو آپ کا لیسن یاد نہیں ہوتا، آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ کے ایگزام سر پہ ہیں، آپ کو فیل ہوتا ہے میری تیاری نہیں ہے، میں شاید فیل ہو جاؤں گا، اور اسی طرح اگر کوئی جاب کے لیے ٹرائی کر رہا ہے، اس کی جاب نہیں لگ رہی۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج ہم جو کرتے ہیں کرتے دنیا کے معاملات کے لیے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو یہ حوالہ دے رہا ہوں۔ اگر کسی بندے کی فصل نہیں ہوتی، اگر فصل ہوتی ہے تو ریٹ نہیں لگتا، ریٹ لگتا ہے تو برکت نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو شادی کا پرابلم ہے، شادی نہیں ہو رہی، کسی کے بچے نہیں ہو رہے، یا اے ٹو زی کوئی بھی پرابلم ہے، اس کے ساتھ فقیر دعوت فکر دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی چیز ابھی بتانے والا ہوں، اگر آپ فقیر کی بات پہ عمل کر لیں گے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر اس کو بتانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے دل سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تہجد کے لمحات میں آپ اٹھ جائیں، کب اٹھنا ہے بھلا؟
وہ میاں صاحب علیہ رحمت نے فرمایا نا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ. ایوری نائٹ، ہر شب رب کریم اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے میری کرسی کو اٹھاؤ. 70,000 فرشتے اس کی کرسی کو اٹھاتے ہیں. واسعہ کرسی السماوات والارض. 70,000 فرشتے اس کی کرسی کو اٹھاتے ہیں. اللہ جل جلالہ فرماتا ہے میری کرسی کو نیچے لے جاؤ، آسمان اول پر لے جاؤ. کرسی آسمان اول پر رب کریم لگوا کر تشریف فرما ہو کر فرشتوں کو فرماتا ہے اعلان کرو میری طرف سے. باری اللہ کیا کریں، ہے کوئی بدبخت جو مجھ سے خوش بختی کی بھیک مانگے، میں اللہ خوش بخت کر دوں. ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا کی بھیک مانگے، میں اللہ شفا عطا فرما دوں. ہے کوئی تنگ دست تنگ دستی سے نجات مانگے، میں اللہ تنگ دستی سے نجات عطا کر دوں. ہے کوئی مجھ سے میرے قرب کا طلبگار، مجھ سے میرا قرب مانگے، میں اللہ اس کو اپنا قرب عطا کر دوں. ہے کوئی ایسا جو مجھ سے میرے حبیب کا قرب مانگے، میں اپنے حبیب کا قرب عطا کر دوں. ہے کوئی ایسا جو مجھ سے میرا دیدار، میرے حبیب کا دیدار مانگے، میں اللہ اس کو عطا فرما دوں. میرے آقا فرماتے ہیں تہجد کے لمحے سے لے کر وہ خاص لمحہ ہے، اس لمحے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جو مانگتا ہے اول آخر درود شریف پڑھ کر فرمایا وہ اجمعین بعد میں کرتا ہے، رب کریم دعا کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، ایم این اے کی سفارش ڈھونڈ لو، ایم پی اے کی سفارش ڈھونڈ لو، کسی منسٹر کی سفارش ڈھونڈ لو، فلانے کو کہہ دو یار تیرا کوئی تھانے دار واقف کار ہے، تیرا کوئی ہے. یہ لوگ کام نہیں آتے. دعا کرو ان لوگوں سے واسطہ بھی نہ پڑے. آپ یقین کریں یہ لوگ کام نہیں آتے. میرے پاس منسٹر آتے ہیں، بعض اوقات میرے سنگی مجھے فون کرتے ہیں بابا جی اے منسٹر تیرا مرید ہے یہ کول کم کرا دے. میں کہ نکمے آئے اپنا کام میرے کول کرانا ہے، تو کہنا ہے یہ کول تو کم کرا دے. کہتے بابا تو کہ کول کم کرانا ہے، اپنے کام کروا لیتا ہے تو منسٹروں سے، ہماری باری آتی ہے تو کام نہیں کراتا. میں کہ نکمیا میں منسٹروں کو کدی کام نہیں کرا ہے. تو کہتا تیرے کام، میں کہ میرے کام میرے رب کرتا ہے. میں اس کو واسطے دیتا ہوں، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، اس کی سونی زلفوں کا واسطہ، بدعا کے چہرے کا واسطہ، مذاق کے ڈورے کا واسطہ، یاسین کے دندان کا واسطہ. آپ یقین کریں ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کام چھوٹا ہو بڑا ہو، بے حمد تعالیٰ فقیر منہ سے نکالتا ہے جا تیرا کام ہو جائے گا. اب تو مشہور ہے، وہ کہتے ہیں بابا نے کہنا ہے ہو جانا ہے، جا تیرا کام ہو جائے گا، ہو گیا، جائے ہو جائے گا، ہو جائے گا. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں شاید کوئی تعویذ کرتے ہیں. نہیں، کوئی تعویذ نہیں. آپ یقین کریں لوگ سمجھتے ہیں شاید چلے کی ہوں گے، میں نے آج تک کوئی چلہ نہیں کیا. لوگ سمجھتے ہیں شاید کالا علم کرتا ہوگا، میں کالا علم کرنے اور کرانے والے پہ لعنت بھیجتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں سفلی کرتا ہوگا، میں سفلی علم کرنے اور کرانے والے پہ لعنت بھیجتا ہوں. میں جادو ٹونے پہ لعنت بھیجتا ہوں. میرا اس سے کوئی تعلق دور دور کا نہیں ہے. تو پھر معاملہ کیا ہے؟ اوے خدا کے بندو، اسی اودی سن دے ہاں وہ ساڑی سندا ہے، ہم اس کی مانتے ہیں وہ ہماری مانتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پچھلی رات کو اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے تو عرض کر رہا تھا جب پچھلی رات کا وقت ہوا امام صاحب نے کیا کیا ہوگا؟ اوئے اپنی داڑھی مبارک ہاتھ میں پکڑ لی. اللہ اکبر. داڑھی ہاتھ میں پکڑ کر آپ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تیرا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اللہ
تو نے ابو حنیفہ پہ رحم نہ کیا، کوئی رحم کر۔ اللہ اکبر، اللہ تو نے ابو حنیفہ پہ رحم نہ کیا، کوئی رحم کرنے والا نہیں، تو نے کرم نہ کیا، کوئی کرم کرنے والا نہیں۔ امام اعظم رو رو کے بے حال، رو رو کے بے حال۔ اتنی دیر میں نماز فجر کا وقت ہو گیا۔ نماز فجر کا جب وقت ہوا تو وہ جو طالب علم تھا، آپ کا شاگرد تھا، وہ اوڑ سے باہر نکلا۔ آپ کی نظر اس پہ جب پڑی، آپ یہ سمجھے شاید یہ اپنا چراغ بھول گیا تھا۔ اس وقت لوگ چراغ لے کر مسجد میں جاتے تھے، نماز پڑھ کے اپنا چراغ ساتھ لایا کرتے تھے۔ آپ سمجھے شاید یہ بچہ اپنا چراغ مسجد میں بھول گیا، یہ چراغ لینے کے لیے آیا ہے۔ امام صاحب مخاطب ہوئے اس کی طرف، آپ نے فرمایا بیٹا اپنا چراغ لے کے جلدی چلا جا، ہمارے معاملات میں مخل نہ ہوئے، ہمارے معاملات میں مخل نہ ہو، دخل نہ دے، چلا جا۔ وہ شاگرد رو پڑا، کہتا ہے استاد جی رات گزر گئی ہے۔ ساری رات اس کی یاد میں گزار دی، ہوش ہی نہیں۔ اقبال کہا کرتے تھے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اور بڑا پیارا کلام لکھا اقبال نے، کہا دو عالم سے اس جہاں اس جہاں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی آئے۔ کہا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جو اللہ کی یاد میں لوگ رہتے ہیں، جن کے دلوں کے رشتے مولا سے جڑ جاتے ہیں، وہ جب مجاہد نکلتے ہیں، ان کا مقصد مال غنیمت نہیں، ان کا مقصد کشور کشائی نہیں، ملکوں کا حصول نہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز میرے پاس جان ہے، کہتا ہے مولا میرا دل کرتا ہے یہ کٹ جائے، تیرے نام پہ دے دو۔ سبحان اللہ، اوئے ہوئے ہوئے، اتنا اعلیٰ مرتبہ پانے کے باوجود خوف خدا کا یہ عالم تھا امام اعظم کا۔ جب قرآن پڑھتے اور آیت آتی وَامْتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج کے دن نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ، امام بے ہوش ہو جاتے، ہوش آتا، پھر پڑھتے، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ کسی نے کہا کیا بات ہے آپ اتنے خوف زدہ کیوں ہیں، لرزہ کیوں طاری ہے، جسم کیوں کانپ رہا ہے، آپ کا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں کیا بتاؤں، قرآن پڑھو۔ اللہ فرما رہا ہے قیامت بپا ہوگی، یہاں تو دنیا میں تم سارے اکٹھے رہتے ہو، ذاکر بھی ساتھ، غافل بھی ساتھ، نمازی بھی ساتھ، بے نمازی بھی ساتھ، سخی بھی ساتھ، بخیل بھی ساتھ، اچھے بھی ساتھ، برے بھی ساتھ، زانی بھی ساتھ، متقی بھی ساتھ، یہاں تو سب ساتھ رہتے ہو، مگر قیامت میں ایسا نہ ہوگا۔ قیامت میں اعلان ہوگا وَامْتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں تم الگ ہو جاؤ نیکوکاروں سے، مجھے خوف آتا ہے کہیں قیامت کے دن میرا مولا مجھے غافلوں کی صف میں نہ کھڑا کر دے۔ یہاں تو اللہ نے میرے پردے رکھے ہیں، میری لاج رکھی ہوئی، میں رو کر کہتا ہوں مولا جیسے یہاں لاج رکھی ہے میری وہاں بھی لاج رکھنا، جیسے یہاں شرمسار نہیں کیا وہاں مصطفیٰ کے سامنے شرمسار نہ کرنا۔ کبھی کبھی موقع ملتا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھا کرو۔ زندگی کافی گزر گئی ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، زندگی کا بہت حصہ گزر گیا ہے، تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے۔ یار کل کی بات ہے، کل سپرنٹینڈنٹ جیل ہمارا سنگی ڈسٹرکٹ جیل ملتان شریف کا
آپ یقین کریں میرا پروگرام ملتان آرٹس کونسل کا آپ کھول کے دیکھیں، رائٹ ہینڈ میرے وہ بیٹھا ہوا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل. کل اچانک سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، نوجوان، اس کا چھوٹا سا بچہ ہے. زندگی کا کیا پتہ ہے؟ آج ہم بیٹھے ہیں، کل نہیں ہوں گے، کل نہیں ہوں گے. اس سے پہلے کہ موت آ جائے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لو. سبحان اللہ. غفلت نہ کیا کرو. اللہ کو غافل اچھا نہیں لگتا، اللہ کو ذاکر اچھا لگتا ہے. ذاکر بندہ جب مولا کو یاد کرتا ہے، یار اس سے بڑی اور کیا خوش بختی ہوگی بندے کہ کوئی تجھے سلام کا جواب نہ دے، کوئی تجھے پاس نہ بٹھائے، کوئی تیری عزت نہ کرے، کوئی تیری ہائے کا جواب نہ دے. آئے ایک رب کائنات ہے، خالق کائنات ہے، کہ وہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، فرمایا پس تم مجھ کو یاد کر، میں تجھ کو یاد کروں گا. تجھ کو. سبحان اللہ. پھر بولو، سبحان اللہ. پھر بولو. آخری دائیں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ. نہیں، آواز نہیں آئی مجھ تک. پھر بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. دائیں ہاتھ بلند کر کے جاگ کے. اچھا آپ دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار دل سے سبحان اللہ کہتا ہے نا، رب کریم اس کو ایک احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے. ایک احد آپ کا ہو گیا، 2 آپ کے ہو گئے، 3 آپ کے ہو گئے، 4 آپ کے ہو گئے، 5 آپ کے ہو گئے، 6 آپ کے ہو گئے، 7 ہو گئے، 8 ہو گئے، 9 ہو گئے، 10 ہو گئے، 11 پورے 12. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں جس کو اقبال کہا کرتے تھے وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشی، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. پوچھو جناب اماں حلیمہ سعدیہ سے، جس کی قسم پرسی کا یہ عالم تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، فاقہ کشی تھی، جس کے گھر چراغ جلانے کے لیے تیل میسر نہیں تھا. ساری رات حضرت حلیمہ سعدیہ کے بچے جو تھے نا، معصوم بچے، وہ شب بھر رویا کرتے اس لیے کہ اندھیرا ہوتا تھا. گاؤں والے اپنے گھر سے چراغ لا کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کی طرف رکھتے تاکہ گھر میں روشنی ہو، اس کے بچے چپ ہو جائیں. جب بی بی حلیمہ، الحمدللہ مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے، میں ابھی ترکی کا دورہ کر کے آیا ہوں، اور وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر خوار بھائی اماں حلیمہ سعدیہ کے بچے کے وہاں ان کا مزار ہے، الحمدللہ حاضری دے کر آیا ہوں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں حلیمہ لے کر آئی نا مکہ شریف سے، اب رات ہوئی نا، جب رات ہوئی تو رات جب گزر گئی، اگلے دن صبح کے وقت سارا قبیلہ اکٹھا ہو گیا. اب قبیلے والوں نے کیا کہا آ کر، وہ آ کر کہنے لگی ارے حلیمہ، ہمارے قبیلے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بچہ لاتے ہیں مکے سے، سال 2 سال اس کی خدمت کرتے ہیں، پھر خدمت کے بدلے میں پیسے ملتے ہیں،
جس سے ہمارا گزر اوقات ہوتا ہے، اور تیری حالت تو ہمارے سامنے تھی، اور تیرے گھر تو روٹی نہیں پکتی تھی، تیرے گھر تو تیل ہی نہیں تھا، تو چراغ نہیں جلاتی تھی. یہ کیا بات ہے؟ مکے سے کیا واپس آئی؟ کون سا ایسا گھرانہ تجھے مل گیا جنہوں نے جاتے ہی تجھے مال متا دے دیا؟ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا پہلے تو رات کے پہلے پہر کے اندر چراغ نہیں جلتا تھا تیرے گھر میں، اب ساری رات چراغ جل رہا ہے تیرا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں اماں نے فرمایا یقین جانو چراغ تو میں نے نہیں جلایا. کہا روشنی تو بہت تھی، تو نے ایک نہیں کئی چراغ جلا دیے، تیرے چراغوں کی روشنی کی وجہ سے جانتی ہے حلیمہ یہ پورے قبیلے میں روشنی جا رہی تھی، سارا قبیلہ منور تھا، تو کہتی میں نے چراغ نہیں جلایا، جھوٹ بولتی ہے. فرمایا نا میں جھوٹ نہیں بولتی، اللہ کی عزت کی قسم میں نے کوئی چراغ نہیں جلایا. تو کہا روشنی کی وجہ؟ کہا یہ روشنی جو پوچھتے ہو، ارے یہ تو چہرہ مصطفیٰ کی روشنی کا اثر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تاہا کیا بلا؟ بولو تاہا بولو کیا بلا؟ تاہا 14ویں کا چاند. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. شاعر کیا کہتا ہے؟ کمبلی والے جیا نہیں ہو رے، کمبلی والے جیا نہیں ہو رے، کمبلی والے جیا نہیں ہو رے، کملی 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 والے جیا نہیں ہو. منگتا جیڑا پاک نبی دا، منگتا جیڑا پاک نبی دا، منگتا جیڑا پاک نبی دا، نور میرا ہو کملی والے جیا نہیں ہو، 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 کملی والے جیا نہیں ہو. ارسلناک الا رحمت للعالمین. کملی والے جیا نہیں ہو، 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 کملی والے جیا نہیں ہو. نجم اذا ہوا ما دل صاحبکم وما غوا. کملی والے جیا نہیں ہو، 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 کملی والے جیا نہیں ہو. اعجاز نظر وچ تیرے، کی اعجاز نظر وچ تیرے، جیڑا آوے او وک جاوے، پیشانی تے چمک نورانی اتے نینا کجل سہاوے. خلق تیرے نے مولئی دنیا، 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 خلق تیرے نے یا رسول اللہ. خلق
दुनिया कोई विरला जान बचावे आजम एडा सोना माही ओ सानू किधरे नजर ना आवे कमली वाले जया नहीं और 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 निशानी सोड़ो सोड़ो 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 निशानी लोगो 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 सोड़ो निशानी मेरे आका दी मेरे माही दी मेरे सोनी दी मेरे प्रीतम दी सोड़ो सोड़ो निशानी सोड़ो सोड़ो निशानी सोड़ो सोड़ो निशानी सोड़ो सोड़ो निशानी मेरे आका दी मेरे भाई दी मेरे बदनी दी मेरे जानी दी मेरे डोलन दी सोड़ो सोड़ो निशानी लगो सोड़ो निशानी लगो सोड़ो निशानी सोड़ो चंद्र बदर शानी है मुख चंद्र बदर शानी है मत चमक दिलाट नूरानी है काली जुल्फ अख मस्तानी है मखमूर अकी इन्हें मत भरिया सुनो सुनो निशानी सोड़ो सोड़ो निशानी सोड़ो सोड़ो निशानी लोगो 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 सूरत नू मैं जाना का जाना का या जाने जहाना का जाना का या जाने जहाना का जाना का जाने जहाना का सच आका ते रब दी मैं शाना का सच आका ते रब दी मैं शाना का जिस शान की शाना सब बढ़िया जिस शान की शाना सब बढ़िया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान बोलो 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मा अजमल कामा अकमल कामा आसन कामा अकमल कामा आसन कामा अकमल कामा अजमल कामा आसन का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान हाथ उठा के हाथ उठा के सुभान अल्लाह याद मुस्तफा में खो जाओ सुभान अल्लाह 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 अजमल कामा अकमल कामा आसन का किते मेरे अली किते तेरी सना 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 मुश्ताक किया किते जा लड़ियां मुश्ताक किया किते जा लड़ियां मुश्ताक किया किते जा लड़ियां सुनो सुनो निशानी सुनो सुनो निशानी सुनो सुनो निशानी
سنو سنو نشانی میرے آقا دی میرے سونے دی میرے مدنی دی میرے پیرم دی میرے جانی دی سنو سنو نشانی سب سنو نشانی سب سنو نشانی او سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی او سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ وہ پھر بولو سبحان اللہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجی ہوئی ہے اور جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے اچھا وہ بھی کیا منظر ہوتا ہوگا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک گل کراں آج میرے آقا نے فرمایا کر کہتے مینوں نا تواڈے نال پیار ہو گیا جس کو آپ انگلش میں آئی لو یو کہتے ہیں تو آئی لو یو کہہ دیا یا اگر ہم اس کو بنگلہ زبان میں کہیں تو ہمیں تم آ کے بھالو واشی تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان اللہ دعا کرو کبھی ہمیں موقع مل جائے وہ خواب میں آ جائیں اور ہم بھی اسی طرح کہہ دیں ہاں کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں یہ ان کے عشق میں ہی تو آگے بیٹھے ہوئے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے نا بہت پیار کرتا ہوں اچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا پیار کرتے ہو ادھر دیکھنا ذرا اتنا اتنا اس سے بھی زیادہ اتنا اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں میرے آقا نے فرمایا کتنا کہتا محبوب میں نا اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے اپنے بہن بھائیوں سے اپنے مال سے اپنی ہر چیز سے بڑھ کر سوائے اپنی جان کے ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ سے پیار کرتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو میرے آقا نے فرمایا عمر کہ جی یا رسول اللہ کیا یہ اچھا ہوتا تو ہمیں یہ کہہ دیتا کہ یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں کیا ہی خوب ہوتا تو مجھے یہ کہہ دیتا تو جیسے سنا نا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تل ملا اٹھے کہا یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے 1000 جان آپ پہ قربان کروں آقا میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں میرے آقا نے جیسے سنا تو فرمایا عمر خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم آج تیرا ایمان مکمل ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ عمر کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اس عمر کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دے تمام صحابی مرید رسول ہیں اور عمر مراد رسول ہیں میرے آقا نے عمر کو مانگا اور عمر وہ کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اگر ہوتا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی ولا رسول آبادی میں آخری نبی میں آخری رسول ہوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین سبحان اللہ سبحان اللہ سب کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر لوگ علامہ اقبال کا عقیدہ اور ایمان دیکھتے کہ اقبال کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ختم رسالت کے بارے میں کیا تھا اقبال نے کیا کہا اشعار کے اندر وہ دانا سبل ختم الرسول سبحان اللہ ختم الرسول
مولائے کل. سبحان اللہ ہائے 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 ہائے. اللہ اقبال عاشق رسول ہے، کو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. اپنا عقیدہ بتا دیا. لوگ سمجھتے ہیں شاید اقبال سیکولر تھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ اقبال شاید پتہ نہیں کس دھرم اور مذہب اور عقیدے سے تعلق رکھتا تھا. اقبال نے اپنا عقیدہ بتا دیا. اقبال نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے لوگوں سنو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے یہ وہ ہستی ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. فرمایا عمر کے سائے سے شیطان پناہ مانگتا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا عمر کے سائے سے شیطان پناہ مانگتا ہے. عمر جس راستے سے چلے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. اور سنو میرے آقا نے فرمایا عمر کون ہے؟ فرمایا عمر کی زبان پر خدا کلام کرتا ہے. عمر مشورہ دے وہی نازل ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ سلام دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے عمر نے جو کہہ دیا ویسا کر دیں. سبحان اللہ. یہ نبی کا غلام ہے. کون ہے بھلا؟ بولو نا. آئے. اور سنو یہ وہ عمر ہے کہ رب کریم نے جس کو ہوا پر حکمرانی دی، پانی پر حکمرانی دی، آگ پر حکمرانی عطا فرمائی. آئے ارے یہ عمر وہ ہے. مدینے میں زلزلہ آئے اور زلزلے کی صورت میں جب ہر چیز حرکت میں تھی، عمر نے اپنا کوڑا اتار کر زمین پہ دے کر مارا اور فرمایا تری علم عادل علیکا، زمین ساکن ہو جا، کیا میں نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ بتاتے ہیں عمر کا حکم سن کر زلزلہ چلا گیا. آئے سبحان اللہ. عمر اگر اپنا رکا دریائے نیل کو لے کر دے اور کیا کہے، اے سن اپنی مرضی سے بہتا ہے، اپنی مرضی سے اگر تو بہتا ہے، اے نیل سن ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو چل، اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو چل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں. فرمایا جاؤ عمر کا یہ رکا جا کر کہاں کرو، دریائے نیل کی ریت کے اندر دفن کر دو. اور ہر سال بند ہو جاتا تھا، انسانوں کی بھیڑ چڑھتی تھی، ان کا قتل ہوتا انسانوں کا، اور اس کا خون دریائے نیل کی ریت میں ڈالا جاتا اور جس سے جا کر دریائے نیل پھر بہنا شروع ہوتا. لوگوں نے کہا عمر اب کیا کرنا ہے، تیرا دور حکمرانی ہے. فرمایا عمر کے دور میں کسی کا قتل نہیں ہو سکتا. فرمایا جاؤ یہ رکا عمر کا جا کر دریائے نیل کو دے دو. دریائے نیل کو رکا جب پہنچا اور اس دن کہتے ہیں جو پانی امڈا اس دن کا چل رہا ہے، آج تک چل رہا ہے. سبحان اللہ. سب کو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اللہ اکبر. یہ تو غلامان مصطفیٰ کی شان ہے، یہ تو مصطفیٰ کے غلام کی شان ہے. اور اس عمر کی حالت یہ تھی، ممبر نبوی پہ جب خلافت لے کر جب ممبر پہ بیٹھے اور زارو قطار رو رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ارے لوگوں، ارے عمر کا کیا کہنا، ارے جس عمر کو تم دیکھ رہے ہو مسند خلافت پر بیٹھا ہے، ممبر رسول پر بیٹھا ہے، ارے یہ تو ایک نکما شخص تھا. ارے جس کی حالت یہ تھی اس کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے اور اس کا باپ خطاب کہا کرتا تھا عمر ارے اونٹوں کو چرانے کا طریقہ سیکھ لے تاکہ زندگی کیسے گزارے گا. کہا خدا کی قسم ارے مجھے تو اونٹ چرانے کا کرینہ بھی نہیں آتا تھا. ارے یہ تو میرے نبی کی نگاہ کا کمال ہے. یہ تو میرے نبی کی نگاہ نبوت کا کمال ہے کہ آج عمر لاکھوں مربع کلومیٹر پر حکمرانی کر رہا ہے. اللہ نے آگ پر
پانی پر، ہوا پر عمر کو حکمرانی عطا فرمائی۔ ارے لوگو، میں تو کچھ بھی نہ تھا، آج یہ جو کرم ہے یہ مصطفیٰ کی نگاہ کا کمال ہے۔ آج میں منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، یا ساریاتو الی الجبل، میں نے جیسے ہی کہا ہوا نے میرے میسج کو جا کر پہنچا دیا۔ عمر کو یہ جو شان عطا کی ہے، کہا خدا کی قسم، خدا کی قسم، اس میں عمر کا کوئی کمال نہیں، جو کمال ہے مصطفیٰ کا ہے، مصطفیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے سنو سنو دیوانو، مشیروں کی محفل سجی ہے، مشاورت ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے بلا؟ مشاورت ہو رہی ہے، مشاورتی کونسل اکٹھی ہے۔ جناب عمر نے فرمایا، سنو، کسی کو اندر نہیں آنے دینا، اندر نہیں آنے دینا کسی کو، کیونکہ اندر ہماری کونسل بیٹھی ہے، بات چیت ہو رہی ہے ریاست کے بارے میں۔ اتنی دیر میں جناب عمر کا بیٹا آ گیا، تو جو مشیر باہر کھڑے ہوئے تھے پہرہ دار، انہوں نے کہا اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کس لیے؟ کہا اس لیے امیر المومنین کا حکم ہے اندر کوئی بھی نہ آئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دیوانوں، اس کے بعد کون آیا؟ امام علی مقام، امام حسین علیہ تحیت و السلام، جس کی شان میں میرے آقا نے فرمایا، انا من الحسین و حسین منی، میں حسین سے، حسین مجھ سے۔ مولا حسین آئے اور انہوں نے دربانوں نے کہا آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کس لیے؟ اندر کونسل بیٹھی ہوئی ہے، اسٹیٹ کے فیصلے ہو رہے ہیں، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ وہ بھی رک گئے، چلے گئے۔ اور کچھ دیر کے بعد جب اجلاس کمپلیٹ ہوا، جناب عمر باہر آئے۔ آپ نے دربان سے پوچھا کوئی آیا تو نہیں تھا؟ انہوں نے کہا جی آپ کا بیٹا آیا تھا، پھر میں نے اس کو روک دیا۔ کہا بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، اور تو کوئی نہیں آیا؟ کہا ہاں حسین آئے تھے۔ کہا پھر؟ کہا میں نے ان کو روک دیا۔ کہا غضب کیا تو نے، یہ کیا کیا، کیوں روکا؟ کہا آپ کا حکم تھا۔ فرمایا یہ حکم آل رسول کے لیے تھوڑی تھا۔ ارے آج تو کسی کو ممبر مل جائے، مسند مل جائے، عزت مل جائے، اس کے دماغ کی پھرکی گھوم جاتی ہے، بندے کو بندہ نہیں جانتا۔ لاکھوں مربع کلومیٹر پر حکومت کرنے والا، ارے جس کے نام سے کیسر و کسرا کانپا کرتے تھے، ایران میں زلزلے آئے جس کے نام سے، اس عمر کی شان کا سنو۔ آپ گئے سیدھے مولا حسین کے پاس، کہا سنا ہے آپ آئے تھے؟ ہاں میں آیا تھا۔ تو آپ پھر ملے بھی نہ چلے گئے؟ کہا مجھے دربان نے کہا اندر منع ہے تو میں اس لیے واپس چلا گیا۔ آپ نے فرمایا وہ تو سب کے لیے تھا، آپ کے لیے تھوڑی تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، حکم تو سب کے لیے ہوتا ہے، آپ امیر المومنین ہیں تو آپ کی اطاعت، واطی اللہ واطی رسول و اولو الامر منکم، اللہ فرماتا ہے اطاعت کرو، میں کون ہوتا ہوں جو آپ کی اطاعت نہ کروں؟ میں اس لیے واپس آ گیا۔ کہا نانا نانا، آپ یقین کریں عمر رونے لگ پڑے، گھگی بند گئی، رو رو کر اپنی دستار کو اتارا اور اتار کر فرمایا، کہا خدا کی قسم یہ دستار جو آج میرے سر پر ہے یہ میری نہیں، آپ کے نانا کی دی ہوئی ہے، یہ جو داڑھی ہے یہ آپ کے نانا کی دی ہوئی ہے، یہ زلفیں آپ کے نانا کی دی ہوئی ہیں۔ کہا اللہ کی عزت کی قسم آج عمر جو ہے، ارے یہ خود سے نہیں ہے، ارے یہ تمہارے نانا کی دین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر۔ عمر کے نام دی ویل آوے ذرا سبحان اللہ کہہ کے۔ ہائے ہائے، نہیں یار نہیں، ہائے 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 ہائے، کھو بولو بولو، پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج جو کچھ ہوں میں یہ آپ کے نانا کا دیا ہوا ہے۔ کہا آپ کو جب دل کرے آدھی رات کو بھی آپ آئیں، مجھ مسکین کو اپنا خادم پائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہاں بیٹھے ہیں آج؟ حضور کی بارگاہ میں، اور اظہار محبت ہو رہا ہے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار ہو گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ سوچ کے کہہ، سوچ لیا، سوچ کے کہہ، سوچ لیا، سوچ کے کہہ، سوچ لیا۔ اچھا کتنا کرتا ہے؟ اتنا کرتا ہوں۔ کیا پیار کی باتیں ہوتی ہوں گی۔ جب یہ کہا نا کہ تو یہ کہہ دیتا میں اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں، تو پھر کیا کمال کی بات ہوتی۔ کہا یا رسول اللہ ایک جان کیا چیز ہے، 1000 جانیں تیرے اوپر نثار جائیں۔ آقا میں اپنی جان سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر خدا کی قسم آج تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ جس وقت یہ فرمایا اس سے پہلے کلمہ بھی پڑھا، یقول لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ، کلمہ پڑھا، وہ بھی مصطفیٰ سے۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی کلمہ قیامت تلک پڑھے، چاہے اس کی ماں پڑھائے، ابا پڑھائے، نانا پڑھائے، دادا پڑھائے، استاد پڑھائے، پروفیسر پڑھائے، مولوی صاحب، پیر صاحب پڑھائیں، کوئی پڑھائے، ارے میرے نبی نے فرمایا یقول لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، مصطفیٰ نے پروانہ دے دیا، فرمایا وہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئے 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 آئے۔ اور سنو، بڑے سے بڑا عابد ہو، ادھر دیکھنا میری طرف، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتا رہے، ساری رات ایک ٹانگ پہ۔ ابھی میں نے 40 سال کا مثال دی، 40 سال شب داری، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ 40 سال تک شب داری کرنا، عشاء کے وضو سے فجر پڑھنی، 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھے۔ اور سنو، بو علی کلندر کی طرح 30 سال پانی میں اتر کر چلہ کشی کرے، ساری عبادات کر لے، ذکر کر لے، ساری ساری رات قرآن پڑھے، ساری ساری رات نوافل پڑھے، ساری ساری رات، سارا دن روزہ، ساری رات شب داری کرے، مگر خدا کی قسم وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ تل لگا لے، تل لگا لے، صحابی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا صحابی کن نجوم اقتدیتو، میرا صحابی ستاروں کی مانند ہے، جو اس کی اقتدا کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنو دیوانو، شرف الدین بو علی کلندر علیہ رحمت پانی میں اتر گئے، پانی میں اتر کے چلہ کشی کی، بڑی بات ہے، ہم ابھی تھک جائیں گے، بڑی بات ہے۔ 10 years، 10 سال چلہ کشی کی، 10 سال کے بعد آواز آئی، شرف الدین عاطف سے آواز آئی، جی مولا مانگ میرے سے کیا مانگتا ہے؟ کہا یا اللہ مجھے علی بنا دے۔ کیا بنا دے؟ اوئے 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 اوئے، من کنت مولا فہو علی مولا۔ تیرے میرے نبی نے علی کی شان میں کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہو علی مولا، جس کا میں مولا اس کا مولا علی ہے۔ ہائے 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 ہائے، علی بنا دے، آواز آئی علی نہیں بنانا، علی تو ہم نے ایک بنایا تھا، علی اور نہیں بنانا۔ پھر پانی میں اتر، 10 سال پھر عبادت، 10 سال کے بعد آواز آئی، شرف الدین، کہا جی مولا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہا علی بنا دے، علی بنا دے۔ کہا علی نہیں بنانا، علی ہم نے ایک بنایا ہے، دوسرا نہیں بنانا۔ کہا پھر پوچھا کیوں ہے؟ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کیوں کہا مجھے؟ جو دینا ہی نہیں تو نے۔ کہا کوئی چج دی شے مانگ۔ اوے بے چجے آئے، تیرے حصے میں یہ خیرات نہیں ہے، اوقات کے مطابق مانگ، جو تیری اوقات ہے۔ یہ نہ کہ علی بنا دے، ہم نے علی نہیں بنانا۔ بتاتے ہیں شرف الدین بو علی کلندر نے 10 سال پھر پانی میں چلہ کشی کی، پھر آواز آئی 30 سال کے بعد، شرف الدین، کہا جی مولا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہا علی بنا دے، ایک کی ضد دی، کیا بنا دے؟ علی بنا دے، علی بنا دے۔ آواز آئی علی نہیں بنانا، علی نہیں بنانا۔ اور سن، تیری 30 سال کا زود ہمیں بڑا اچھا لگا، بڑی پسند آئی تیری عبادت، علی تو نہیں بنانا۔
کیونکہ علی ہم نے بنایا ایک، علی ایک بنایا ہے، دوسرا علی نہیں۔ اچھا جا، ہم تجھے بوئے علی بناتے ہیں، تجھ میں سے علی کی خوشبو آیا کرے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ مولا علی دے نام دی بیل آوے، نہیں آواز نہیں ہے میرے ساتھ، پھر بولو سبحان اللہ۔ نہیں یار نہیں، جانتے ہی علی کون ہے؟ جب آپ کی ولادت ہوئی نا، آنکھیں بند، آنکھ نہیں کھولی مولا علی نے، آنکھ بند، آنکھ بند، آنکھ ہی نہیں کھولی۔ جب آنکھ نہیں کھولی تو بڑا انتظار ہوا، لوگ سارے سمجھے پتہ نہیں ہو سکتا ہے علی جو ہیں ان کی بینائی کام نہیں کرتی، آنکھ نہیں کھل رہی ان کی۔ جب سرکار آئے تو مولا علی نے آنکھ کھول دی۔ میرے آقا نے بعد میں فرمایا علی کیا بات ہے، تیری آنکھ تو بند تھی، تو نے آنکھ نہیں کھولی؟ کہتا سونیا میں بھی سوچ کے بیٹھا، میں کہ جب میں چاہتا تھا میں آنکھ جب کھولوں سب سے پہلے جس کو دیکھوں وہ کوئی اور نہ ہو، مصطفیٰ تیری صورت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ بتانا یہ چاہتا ہوں، 40 سال چلہ کشی کرنے کے باوجود بندہ صحابی، تو صحابی نے کیا کر دیا بھائی کہ اس کو اتنی شان مل گئی؟ لاہور کا داتا صحابی نہیں بن سکتا، پاک پتن کا بابا صحابی نہیں بن سکتا، اجمیر کا خواجہ لاکھوں کو مسلمان کرنے والا صحابی نہیں کہلا سکتا بھائی؟ تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ صحابی نے اتنا کیا کر دیا کہ وہ صحابی ہے؟ وہ تو ایک بدو تھا، پہاڑی سے اترا اور آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ ہاں جی کیا چاہیے؟ کہتا ہے سونیا سنا ہے نبی کے پاس بڑے معجزے ہوتے ہیں، فرمایا ہوتے ہیں۔ کہتا ہے لجپالا کوئی معجزہ وکھاویاں، بدو تھا، پینڈو تھا، پینڈو کی ایک اپنی فرمائش ہوتی ہے، مینوں کوئی اپنا معجزہ وکھا۔ فرمایا کی کریں گا؟ کہندا معجزہ وکھا میں تیرا کلمہ پڑھ لواں گا۔ فرمایا کی وکھانا چاہنا ہے؟ کہندا سونیا او جڑا درخت کھلوتا ہے ہاں انہوں اشارہ کرو تیرے کول آ جاوے، میں تینوں نبی من کے کلمہ پڑھ لواں گا۔ میرے آقا نے فرمایا میں کی بلاواں، تو جا انہوں کہ مصطفیٰ تینوں بلا رہے ہیں۔ کہندا ہے میرے نام تے کتے آنا ہے انہیں، میرے نام پہ کہاں آنا ہے اس نے؟ میری کوئی شکل ہے؟ اور بدو کہندا پینڈو ویلیجر کہندا میری کوئی شکل ہے کہ میرے کہنے پہ وہ آ جائے گا؟ تسی بلاؤ نا۔ سرکار نے فرمایا جا پھر، آج پھر یہ بھی کمال ویک، میں تینوں کہہ رہا تو انہوں کہہ جا کے، تو دیکھ کہ وہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ وہ گیا، اس نے جا کے درخت کو کہا تجھے سرکار بلا رہے ہیں، اور بتاتے ہیں حدیث پاک میں آتے ادھر دیکھو درخت ہوا یوں اگے پیچھے، ادھر دیکھو یوں یوں، اس نے اپنی جڑیں زمین سے اکھاڑی، زمین سے جڑیں اکھاڑ کر، اور بتاتے ہیں کہ درخت ایسے آ رہا تھا جیسے کوئی بندہ چلتا ہوا آ رہا ہو۔ حضور کی بارگاہ میں وہ درخت پہنچ گیا، جھک کے اس نے سلام پیش کیا، میرے آقا نے سلام کا اسے جواب دیا۔ اب وہ پینڈو جو کھڑا تھا نا بدو، اس نے دیکھا تو ٹھٹر گیا، کہندا واقعی تو بڑی کرنی والا نبی ہے۔ کہندا اڑے کم کر، ہن اگلی فرمائش سونی دی، ہن کے کم کر کی میں کر اینو کہ ہن واپس چلا جاوے، اینو جا کے وکھاویں، میں منا پھر تینوں۔ سرکار نے اشارہ کیا، وہ واپس چلا گیا، اور اس نے جب کہا، جب یہ منظر دیکھا، اب وہ پینڈو کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میرا دل کردہ میں تینوں سجدے کراں، کیا کروں بلا؟ کہتا یہ کام تو خدا کر سکتا ہے، بندہ نہیں کر سکتا، یہ تو خدا کا اشارے سے ایسا ہوتا ہے، کائنات کا سسٹم چلتا ہے، اور تو خدا ہے، میں سمجھ گیا تجھ کو تو ہی خدا ہے، اور میرا دل کرتا ہے تجھے سجدہ کروں۔ میرے آقا نے فرمایا نا نا نا، تو نے میرا نام نہیں سنا، عبدہ و رسولہ، اللہ میں نہیں، اللہ وہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا
کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ، میں محمد ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے جب سنا کہتے اچھا چلو کوئی بات نہیں، میرا دل کرتا ہے میں تجھے سجدہ کروں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، سجدہ بولو بولو آئے۔ ارے دعوت فکر دوں گا ان پیروں کو، شرم کرو جو خود کو سجدے کراتے ہو، اور تمہیں بھی بتاؤں گا کسی پیر کو سجدہ نہ کرو، ارے سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ اور سنو، کسی مزار پہ جاؤ، کسی مزار پہ جا کے صاحب مزار کو سجدہ مت کرو، چاہے وہ داتا صاحب کا مزار ہو، بابا صاحب کا مزار ہو، مت سجدہ کرو۔ آپ یہ سمجھیں میں سجدہ کروں گا صاحب مزار مجھے فیض دے دے گا، نہیں، صاحب مزار کو تکلیف ہوتی ہے جب کوئی شریعت کا قتل کرتا ہے، جب شریعت کے مطابق جاؤ گے وہ فیض کے دہانے کھول دیتے ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا، پینڈو نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے اور سنو ادھر دیکھو، اس نے میرے نبی کے ہاتھ چومے، ہائے ہائے کیا کیا، اپی کی تھی، ہاں، اور پاؤں چومے۔ میرے آقا نے منع نہیں کیا، منع نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ ہاتھ چومنا سجدہ ہے، پاؤں چومنا سجدہ ہے، یہ سجدہ نہیں۔ اگر یہ سجدہ ہوتا جہاں میرے نبی نے وہ سجدہ منع کیا، اس سے منع کرتے تو یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ پیار ہے۔ کیا ہے بھلا؟ بولو۔ ارے وہ پینڈو بندہ، کوئی چلا کشی نہیں، کوئی کچھ نہیں، مگر صحابی ہو گیا۔ ابھی صحابزادہ صاحب بیان کر رہے تھے، وہ بندہ قتل کے ارادے سے نعوذ باللہ آیا، میرے نبی نے نقاب اٹھایا، چہرہ رسول کا دیکھا، اس نے رسول کو دیکھ کر گم ہو گیا۔ کہتے ہیں میں تجھے اپنا دشمن سمجھتا تھا، اوہ تیرا چہرہ بتاتا ہے تو سچا ہے، اور تیرا خدا سچا ہے، مجھے کلمہ پڑھا۔ اور کلمہ پڑھتے ہی مصطفیٰ کے دست بوسی کے لیے جب دوڑا، پتھر سے ٹکرایا، وہیں فوت ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھو، یہ جنتی ہے۔ ارے وہ صحابی ہو گیا، نہ اس نے ایک نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، رضی اللہ عنہ وردو عنہ، وہ اللہ پہ راضی، اللہ اس پہ راضی ہو گیا۔ ارے صحابی بننا آسان ہے؟ نہیں ہے۔ ارے صحابی نہیں ہو سکتا تو صحابی نے بڑا کام کیا کیا؟ صحابی وہ ہے جس نے ایک بار ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ مصطفیٰ کے چہرے کی تلاوت کر لی۔ سبحان اللہ۔ ثابت ہوا تمام عبادات کا ثواب ایک طرف، مصطفیٰ کے چہرے کی تلاوت کا ثواب ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سنو، میں بتانا یہ چاہتا ہوں وہ صحابی ہو چکے تھے عمر، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ صحابی ہو چکے تھے، ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ چکے تھے، صحابی کلمہ پڑھ چکے تھے مصطفیٰ سے، قطعی جنتی، اور نبی کے لیے مائیگریٹ ہوئے، ہجرت کی، قطعی جنتی، بدر میں گئے، قطعی جنتی، عہد میں گئے، قطعی جنتی، ہم رکاب رسول ہوئے، قطعی جنتی، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، قطعی جنتی، ہر لحاظ سے قطعی جنتی ہونے کے باوجود آج جوش محبت میں آگے کہا یا رسول اللہ ان ٹاڑے نہ پیار ہو گیا۔ میں نے کہا عمر کیا بات ہے، تیرے بارے میں تو آقا نے فرمایا اس کے سائے سے شیطان پناہ مانگتا ہے، یہ مشورہ دے، ادھر دیکھو، یہ مشورہ دے تو وہی آتی ہے۔ عمر جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، تو کیا بات ہے؟ کہا تو سمجھا نہیں، کل ایک زمانہ آئے گا لوگ میرے نام کے لنگر کھائیں گے، میرے نام کی تنظیمیں بنائیں گے، ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، وہ ہمارے نام کے چندے لیں گے، ہمارے نام کی تنظیمیں بنائیں گے، مگر وہ نہیں سمجھیں گے کہ عمر تھا کون۔ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں، میں نے اس لیے وضاحت کی یا رسول اللہ ایک چیز چھوڑ دی، اپنی جان، صرف جان، باقی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو نے نہیں سنا اہتدیتو، اور سنو، اور میں نے اس لیے یہ چھوڑ دی بات تاکہ نبی وضاحت کر دیں کہ ایمان مکمل کب ہوتا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ سبحان اللہ، عمر
آج تیرا ایمان مکمل ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ. کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے پیار نہ کرے. پیار کیا کرو اپنے آقا سے دیوانوں، پیار کیا کرو. پیار صرف سال میں ایک بار نہیں، سال میں ایک مرتبہ میلاد کی بزم سجا لی تو پیار کا حق ادا ہو گیا. سال میں ایک بار چراغاں میلاد سجایا، محبت کا حق ادا ہو گیا. سال میں ایک بار لنگر کی دیگیں پکا لی، محبت کا حق نہیں. او عاشق رسول ہو بے نمازی نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم عاشق رسول یا قیام میں نظر آتا ہے، یا رکوع میں نظر آتا ہے، یا سجود میں نظر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ عاشق رسول بے نمازی نہیں ہو سکتا، عاشق رسول بے قاری نہیں ہو سکتا، عاشق رسول غافل نہیں ہو سکتا. عاشق رسول ذکر خدا بھی کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی کرتا ہے. اللہ کریم کو یاد کیا کرو. احباب اگر چاہتے ہو یہ عشق کی دولت ہمیں نصیب ہو جائے، اور دعا کرو اللہ کرے مل جائے، کہو آمین. ہے آپ کے پاس ہے، یہ عشق ہی ہے جو آپ کو بستروں سے یہاں لے آیا ہے. یہ سرکار کا عشق ہی ہے کہ مہنگائی کے دور میں آپ نے خرچ کیا. یہ محبوب کا عشق ہے، آپ نے اپنے آرام کو چھوڑا ہے. ہم چاہتے ہیں یہ عشق اور بڑھ جائے. یہ محفلیں اس لیے سجائی جاتی ہیں تاکہ عشق رسول کی آگ اور بھڑک بھڑک اٹھے. سبحان اللہ. اگر چاہتے ہو عشق رسول کی خیرات نصیب ہو جائے تو اس کا ایک ہی حل ہے، قلب سیاہ کو قلب منور کرو، اپنی روح کو پاک کرو. اور سنو، جب تک دل پہ زنگ رہے گا محبت وہ نصیب نہیں ہو سکتی. تو دل کا زنگ کیسے اتارنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہے، اور دل کو صاف کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے. ذکر ہے. بولو بولو بولو. اب بیٹھ جا، چلے بے انہوں بٹھا یار. اور سبحان اللہ. کیا ہے بلا؟ بولو نا. ذکر ہے. کیا ہے؟ ذکر ہے. کیا ہے؟ لوگ ذکر والوں کو دیکھ کے کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے یہ قوم آ گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں نئے لوگ ہیں، پتہ نہیں کدھر سے یہ لوگ آ گئے ہیں. لوگ جب اللہ سنتے ہیں کہتے ہیں اللہ والے پتہ نہیں کتوں جم پہن. کہتے ہیں جی یہ صدیقی صاحب ہے، باقی شاہیاں گلیاں جھاڑیاں ٹھیک نے، صدیقی صاحب ہے یہ اللہ کتوں آئیے. پہلے جی کسی نے سنی تھے، اجی پنڈے کسی کو نہیں سنی، ٹاڑے کو سننے پہ ہیں صدیقی صاحب ہے یہ اللہ کتوں آ گئی ہے. خدا کی قسم میں استنبول، جسے پہلے قسطنطنیہ کہا جاتا تھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی درگاہ پہ میں سلام کرنے گیا. آپ یقین کریں ان کے دربار کے باہر جو سنہری جالی لگی ہوئی ہے، اس جالی کے سب سے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ ہو. نہیں سمجھے کیا لکھا ہوا ہے بلا؟ پھر بولو نا. اجے لو جی صدیقی صاحب لگے جی اللہ ہو اللہ ہو. جی صدیقی صاحب اللہ کراندے پھردے نے. صدیقی صاحب نے اپنے ابے دا نام لیا ہے، توڑے پیر صاحب اللہ کراندے نے. اوے پیر صاحب نو اچھا یہ پورے مجمع میں کوئی بیٹھا ہے جس کو میرے ابا جی کا نام آتا ہو؟ آج تک کسی نو پتہ ہی نہیں میرے پیو دا کی نام ہے. کسی کو پتہ میرے دادے کا کیا نام ہے؟ کوئی نہیں پتا. ایک عرصہ ہو گیا پنڈ والوں تمہارے گاؤں میں آ رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ رہتے ہو 30 سال 35 سال سے میرے رفیق رہے ہو، نسبت حاصل ہوئی ہے، نہیں پتا کہ پیر صاحب کے دادے کا کیا نام ہے. ہاں ایک چیز ہے، پیر صاحب جب بھی آتے ہیں یا ذکر خدا کرتے ہیں یا ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں. یہ ہمارے ابے کا نام نہیں بھائی، ارے یہ جل جلالہ کا نام ہے، عزا برہانہ کا نام ہے. آؤ محفل پاک کو اختتام کی طرف جانے سے پہلے آؤ مالک لم یزل کا ذرا ذکر کرتے ہیں. اللہ ہو بغیر ذکر کے نہ اٹھنا اور اجتماعی دعا کے بنا نہ جانا. آج جھولی اپنی بھر کے لے کے جانا. اللہ ہو
اللہ ہو اللہ 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 بولو 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 اللہ اللہ مارے رب نو یاد کرو مارے رب نو یاد کرو مارے رب نو یاد کرو بغداد مارے رب نو یاد کرو سستے ہوئے جگانا اللہ 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 بات سمجھ آئی ہے؟ پتھر میں جو پڑا کیڑا ہے اس کو فکر نہیں ہے، اسے پتہ ہے اللہ نے پیدا کیا ہے، رزق دے گا۔ ایک بندہ ہے جیڑی شاید ہی فکر کرنی چاہیے وہ دی فکر کوئی نہیں، نماز کی فکر، اس کی یاد کی فکر، اس کی اطاعت کی فکر، اس کے حبیب سے لو کی فکر، جو فکر کرنی تھی وہ نہیں کرتا، انہوں ہٹے لے پائی رہندی ہے کہ میں مڈی کی چولہے ہاں پہنی ہیں جے پہ کٹ ہو گئے نے میرے کل اور مکان بنانا ہے، اے مکان مل جائے، وہ مکان مل جائے۔ نماز تو بعد بھی کہنا یا اللہ ہے پچھلا بھی دے دے، اگلا بھی دے دے، اگے والا دے دے، پیچھے والا دے دے، اتوں والا دے دے، اتوں والا دے دے، یا اللہ اے مینوں بڑی دے دے، یا اللہ مینوں پوت دے دے، دوسرا دے دے، تیسرا دے دے، چوتھا دے دے، پنجواں دے دے۔ اٹھے بندہ یہی چیز منگتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو ٹینشن نہ لے، انہیں پیدا کیتا ہے، انہیں تیرا لکھ دیتا ہے، انہیں تینوں دینا ہے، تے تینوں ٹینشن کیڑی شاید ہوئے، تینوں صرف وہ دی یاد دی فکر ہونی چاہیے۔ تیرے سے تو پتھر میں پڑا ہوا کیڑا اچھا رہ گیا، وہ بڑے سکون نال مولا کو یاد کر رہا۔ وہ شاعر کیا کہتا ہے؟ پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں، پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں، پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں،
گھر گھر یارا گھر گھر یارا گھر گھر یارا رزق پہنچانا اللہ ہے گھر گھر یارا رزق پہنچانا اللہ ہے گھر گھر یارا رزق پہنچانا اللہ ہے ماڑے آنی گل بنانا اللہ ہے اللہ ماڑے آنی گل بنانا اللہ ہے تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر کا دھیان ہٹا کے فقیر کے پاس آ کے بیٹھے ہو، تھوڑی دیر اللہ اللہ کر لو، چنگے رہ جاؤ گے، چنگے رہ جاؤ گے۔ یہ کانوں میں پھوسیاں تو باہر بھی ہم مارتے رہتے ہیں، کڑ 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 پھس 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 پھس، اور اعتبار بھی ہو سکتا ہے کامتے آیا جو ہیں اوے بلیا لوکا، اوے تھوڑی دیر کس کس پھس پھس بند کر، رب نو یاد کر، اللہ ہو ہاتھ بلند کر ہاتھ بلند کر جھوٹ ہے ہاتھ بلند کر سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔